بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2020 پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشمیر ایشو کو لے کر بہت ایونٹ فل رہا ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کے تناظر میں ہی پاکستان نے اگست 5 2019 کے انڈین ایکشن کے جواب میں 1 سال مکمل ہونے پر کون سا ایکشن لیا، اس ایکشن کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور یہ ایکشن جب پاکستان نے لیا تو پاکستان کا اس کے پیچھے انٹینٹ کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم ڈسکور کریں گے کہ پاکستان نے جو نیا پولیٹیکل میپ ایشو کیا، اس کے فیچرز کون کون سے ہیں اور ان فیچرز کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ایشو کے بیک گراؤنڈ کی۔ تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگست 5 2019 کو، جیسے کہ ہم اپنے پہلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں، انڈیا نے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس وڈرا کیا، کشمیر کو یونینائز کیا، کشمیر کو 2 ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر کے اینیکس کر دیا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ انڈیا کے یہ جو ایکشنز تھے، یہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز اور انٹرنیشنل لا کی کانٹراوینشن میں تھے، یعنی کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن میں تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو اگست 4 2020 کو پرائم منسٹر خان نے جو نیا پولیٹیکل میپ ایشو کیا، نیا پولیٹیکل میپ انویل کیا، کہ جو کہ جواب تھا انڈیا کے اگست 5 کے ایکشنز کا، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ایکشن انٹرنیشنل لا کے انڈر لیجٹمیٹ ہے، اور یہ جو ایکشن ہے اس ایکشن کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھ لیں کہ فیڈرل کیبنٹ نے یہ میپ اپروو کیا اور یہ ایک کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن تھا، اور اس کے بعد اس پولیٹیکل میپ کو ایشو کیا گیا۔ خان نے کلیم کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ یہ جو نیا پولیٹیکل میپ ہے، دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن۔ کون سی ڈائریکشن میں؟ میکنگ کشمیر پارٹ آف پاکستان۔ اب یہاں پہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے میں ایکسپلین کروں گا کہ اس پولیٹیکل میپ کے فیچرز کون کون سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سلائیڈز کے اوپر نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ GB کی جو ٹیریٹری ہے، اور یہاں پہ AJ&K کی جو ٹیریٹری ہے، جو نام ہے انٹرم AJ کے کانسٹیٹیوشن آف 1974 میں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر نیم استعمال کیا گیا ہے، اس پولیٹیکل میپ میں وہی نام استعمال کیا گیا۔ اور تیسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ انڈیا کے کنٹرول میں جو ٹیریٹری تھی، اس ٹیریٹری کو پاکستان نے اپنی ٹیریٹری جیسے میپ جیسے کلر میں ہی شو کیا ہے۔ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے کہ سارا گرین کلر ہے، جو کہ پاکستان کے میپ کا کلر ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہاں پہ آپ کو سری نگر نظر آ رہا ہے، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، اس کا نام جو ہے وہ پاکستان نے اب انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، پہلے تھا انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، تو اس کو بھی چینج کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور نئی بات آپ کو ایڈ ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ ہے فرنٹیئر انڈیفائنڈ، مینز یہ جو بارڈر ہے آگے کا، یہ انڈیفائنڈ ہے ابھی۔ یہاں پہ پاکستان نے ساتھ لکھا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہ جو لائن سے اس طرف، اور یہ جو گرین آپ کو کلر میں نظر آ رہی ہے جو ٹیریٹری، جس میں GB ہے، AJ&K ہے، اور انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کو لکھا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے and its final status to be decided in line with relevant UN Security Council resolutions۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ جو پاکستان نے جو نیا پولیٹیکل میپ ریلیز کیا ہے، اس کی ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں پہ آپ کو لیجنڈ نظر آ رہا ہے، کیپٹل آف کنٹری اسلام آباد، باؤنڈری انٹرنیشنل دکھائی گئی ہے، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، جو کہ یہ آپ کو پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ پروونس کی باؤنڈری کے لیے لیجنڈ استعمال کیا گیا ہے، ورکنگ باؤنڈری آپ کو میپ میں یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ورکنگ باؤنڈری، یہ آپ کو ورکنگ باؤنڈری نظر آ رہی ہے۔ اور ورکنگ باؤنڈری کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہی ہے لائن آف کنٹرول کے لیے یہ
ریڈ ڈاٹ استعمال کیے گئے. یہ لائن آف کنٹرول کے لیے ریڈ ڈاٹ استعمال کیے گئے ہیں. آپ کو نیکسٹ میپ میں کلیئر نظر آ جائے گا اور ریورس بھی دکھائے گئے. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ, یہ لائن آف کنٹرول کے لیے ڈاٹس استعمال کیے گئے ہیں, ریڈ ڈاٹڈ لائن استعمال کی گئی ہے. دوسری طرف یہ یہاں پہ آپ کو یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو آج کی لائن ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, اور یہ دوسری طرف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جس کو اب آپ کہیں گے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اس کی جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے وہ ڈاٹڈ لائن میں دکھائی گئی ہے, اور اس کا جو بارڈر ہے, اور ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو اپنا انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے کشمیر کو اپنی ٹیریٹری کے طور پہ دکھایا. مینز پاکستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہاں پہ وہ آپ کو لائن یہ نظر آ رہی ہے. اب یہ لائن جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹ جو سٹیٹس ہے, اگر پاکستان پولیٹیکل میپ سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا اس میں پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈر کی لائن یہاں تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تھی. باقی یہ وہی بات ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور سٹیٹس جو ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل باؤنڈری, تو پاکستان نے انٹرنیشنل باؤنڈری کو یہاں پر ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور کشمیر کو اپنی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر دکھایا ہے. لیکن پاکستان کا جو کلیم ہے, پاکستان نے یہ جو میپ ریلیز کیا ہے یہ انکوالیفائڈ نہیں ہے. انکوالیفائڈ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ انکوالیفائڈ نہیں ہے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر ساتھ کچھ کنڈیشنز ایڈ کی ہیں. کنڈیشنز کون سی ہیں؟ مثلا the red dotted line represents approximately the line of control in Jammu and Kashmir. State of Jammu and Kashmir and its accession will be decided through a plebiscite. یہ وہی بات ہے جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کہتی ہیں. Actual boundary in the area where remark frontier undefined appears would ultimately decided by the sovereign authorities concerned after the final settlement of Jammu and Kashmir dispute. تو فرنٹیئر انڈیفائنڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہاں پر جو آپ کو فرنٹیئر انڈیفائنڈ نظر آ رہا ہے, یہ یہاں پر باؤنڈری جب کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے گا تو اس ریزولوشن کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کا فائنل فرنٹیئر یا فائنل بارڈر کون سا بننا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اے جے اینڈ کے اسٹینڈس فار آزاد جموں اینڈ کشمیر, اے جے کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے مطابق. یہاں پہ آپ کو اور بھی اس میپ کے کچھ فیچرز نظر آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور فاٹا کی ٹیریٹری الگ سے آپ کو نہیں دکھائی دے رہی. مینز اب جو فاٹا کی ٹیریٹری ہے وہ اس میپ میں مرج کر دی گئی ہے اور فاٹا یعنی خیبر پختونخوا آپ کا مل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. پہلے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ فاٹا کی ٹیریٹریز الگ سے دکھائی جاتی تھیں. پھر یہاں پہ ساتھ دو اور چیزیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو, ان کو ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. یہ ہے سر کریک کا ایریا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت ٹائم سے ڈسپیوٹڈ چلا آ رہا ہے. نئے پولیٹیکل میپ میں پاکستان نے جو سر کریک کی پاکستان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو ایسٹرن بینک کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے اپنی لائن ڈرا کی ہے. انڈیا جو ہے وہ لائن ڈرا کرتا ہے ویسٹرن بینک کے اوپر. اب یہ جو ایسٹرن بینک اور ویسٹرن بینک کے اوپر لائنز ڈرا کرنا ہے, اس کے ساتھ سمندر میں کئی ہزار اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون کا, وہ ڈسپیوٹڈ ہے دونوں کنٹریز کے درمیان. اب پاکستان نے جو ایسٹرن جو بینک ہے اس کے اوپر لائن ڈرا کر کے اس پارٹ آف دا اوشن اور سر کریک کے اس یہ جو پارٹ ہے اس کے اوپر اپنا کلیم لے کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں اب یہ پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اور پاکستان نے اس میں مناوادر اور جونا گڑھ کو پاکستان کا پارٹ دکھایا ہے اس نئے پولیٹیکل میپ میں. یہ ایک نئی سچویشن ہے. 1950s اور 1960s تک پاکستان کے جو میپس تھے, آفیشیل جو میپس تھے, ان میں جوناگڑھ اور مناوادر کو پاکستان کی سٹیٹ کا پارٹ دکھایا جاتا تھا. لیکن 60s کے بعد جو میپس پاکستان نے پرنٹ کیے آفیشیلی, ان میں یہ ٹیریٹری غائب ہو گئی. لیکن اب پھر اس کی جو ریسنٹلی 2020 میں ری اپیئرنس ہے پاکستان کے پولیٹیکل میپ میں, یہ پاکستان کی ایک رینیوڈ پوزیشن کو ازرٹ کرتی ہے اور پاکستان نے اپنا جو پرانے ہسٹوریکل کلیمز ہیں مناوادر اور جوناگڑھ کے اوپر, ان کو پاکستان نے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے. یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مناوادر ہیں اور جوناگڑھ ہیں یہ گجرات, انڈین گجرات میں شامل ہیں. انڈیا کی جو سٹیٹ ہے گجرات اس کا پارٹ ہیں اور اس کے اوپر انڈینز نے کافی سٹف رسپانس دیا.
اب ہم بات کریں گے کہ نیا جو پولیٹیکل میپ ہے اس کے فیچرز کون کون سے ہیں. پہلی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ کشمیر کانفلکٹ وڈ بی ریزالوڈ تھرو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. یہ ہم بات کر چکے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق اور جو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے اسپیریشنز کے مطابق. یہ پاکستان نے نئے پولیٹیکل میپ میں اس بات کو ری ایزرٹ کیا. اب یہ پاکستان کی جو پہلے 7 ڈیکیڈز کی ہسٹوریکلی اسٹیٹڈ جو پرنسپلڈ پوزیشن ہے یہ اس سے ڈیویشن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو نیا پولیٹیکل میپ ہے یہ اسی پوزیشن کو ری ایزرٹ کرتا ہے یا ری افرم کرتا ہے. مینس آپ وہی پوزیشن دوبارہ سے بتا رہے ہیں، لیکن انڈیا کے جو ایکشنز تھے یونینائز کرنے کی آپ ان کو نلیفائی کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پوزیشن یہ نہیں ہے، پوزیشن یہ ہے. سیاچن جو ہے وہ پاکستان کے پارٹ کے طور پہ دکھایا گیا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سیاچن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے. اب ایک بات یاد رکھیے، میپ جو ہے وہ سرکریک کے اوپر بھی انڈیا کے کلیمز کو ریفیوٹ کرتا ہے. میپ جو ہے سرکریک کے اوپر، جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ ہے، نیو میپ ہے، وہ سرکریک کے ایسٹرن بینک کے اوپر بارڈر ڈرا کرتا ہے، جبکہ انڈین جو میپس ہیں وہ سرکریک کے ویسٹرن جو بینک ہے جو کہ پاکستان کی طرف بنتا ہے اس کے اوپر لائن ڈرا کرتے ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ تھیلوگ ڈاکٹرائن کو فالو کرتا ہے. اب اگر ہم انڈیا کے سٹانس کے ساتھ چلیں یا انڈیا کا جو میپ ہے اس کے ساتھ چلیں تو پھر کئی ہزار اسکوائر کلومیٹر کا جو سمندر میں ایکسکلوسیو اکنامک زون کا ایریا ہوتا ہے کہ جس میں پوٹینشیل معدنیات ہوتی ہیں، فشنگ کے اور باقی منرل ریسورسز ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کا سمندر کا جو واٹر کالم ہے اس میں آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہ انڈیا کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن پاکستان نے ایسٹرن بینک کے اوپر جو سرکریک کے اوپر ہے اپنی لائن ڈرا کر کے اس ایریا کے اوپر اپنا کلیم لے کیا ہے. میپ جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ مانتا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. مطلب پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. میپ جو ہے وہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو اکنالج کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ ہے وہ شملہ ایکارڈ یا پھر UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے ڈیویشن ہے یا ان کی وائلیشن میں ہے یا ان کی کنٹراوینشن میں ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، وائلیشن میں نہیں ہے. بیکاز میپ جو ہے وہ کلیئرلی ریڈ، آپ نے دیکھا کہ ریڈ لائنز میں، ریڈ ورڈز میں پورے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ حاشیوں کے اندر وہاں پہ لائنز میں، باکسز میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ٹیریٹری ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا سٹیٹس ریزالو کیا جائے گا UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق تھرو ا پلیبسائٹ. میپ جو ہے وہ کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اس کو اکنالج کرتا ہے، اپ ہولڈ کرتا ہے. فاٹا جو ہے وہ KP کے پارٹ کے طور پہ دکھایا گیا ہے. جموں اینڈ کشمیر کی تمام ٹیریٹری گلگت بلتستان کو ملا کے کون سے کلر میں شو کی گئی ہے؟ گرین کلر میں. مینز پاکستان اسپائر کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے میپ کے کلر کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہ ایک سمبولزم ہے کہ جس کے تھرو ہماری اسٹیٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے اپنا یہ پوسچر دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا وڈ بی پارٹ ہوگا. لائن آف کنٹرول جو اس کو ریڈ ڈاٹڈ لائن میں دکھایا گیا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. میپ ریڈ کرتا ہے the state of Jammu and Kashmir and its accession is yet to be decided through plebiscite under the relevant UN Security Council resolutions. یہ میپ بات کرتا ہے کہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے تھرو جو ہے وہ یہ ایشو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. میپ جو ہے وہ بارڈر آف کشمیر کو فرنٹیئر انڈیفائنڈ کے طور پہ یہ ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے. ڈاٹڈ لائن جو ہے جو کہ پریویسلی مارک کرتی تھی ڈسپیوٹڈ ایریاز کو، اس کو ریموو کر دیا گیا ہے میپ سے. یہ ایک نئی چینج ہے. میپ میں ایک نیا نومنکلیچر استعمال کیا گیا ہے، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر IIOJ&K. تو اب آپ اپنے جب بھی آپ اپنا آنسر دیں گے یا نیا کوشچن اٹمپٹ کریں گے آپ نے یہی نومنکلیچر استعمال کرنا ہے جب بھی آپ ریفر کر رہے ہوں انڈین
آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی طرف. اب آپ نے اس کو کہنا ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. جو نیا پولیٹیکل میپ ہے اس میں لائن آف کنٹرول کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے NJ980420. یہ ایک پوائنٹ ہے, اس سے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اوپر کراکرم کی طرف. آپ نے میپ میں دیکھا, اور یہ پاکستان اور انڈیا کی پوزیشن کو سیپریٹ کرتا ہے ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن سے. مینز جو اب یہ آپ نے اس لائن کو ایکسٹینڈ کر کے, لائن آف کنٹرول کو ایکسٹینڈ کر کے, پاکستان نے بنیادی طور پہ جو سیاچن ہے اس کے اوپر اپنا کلیم لے کیا ہے. پاکستان نے جونا گڑھ کو, جو کہ انڈین گجرات میں ہے, پاکستان کا پارٹ دکھایا ہے. جونا گڑھ جو ہے وہ ایک ہندو میجورٹی پرنسلی اسٹیٹ تھی, اور اس کا رولر جو ہے وہ مسلمان تھا, اور جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا, لیکن اس کے جو انڈین ہندو سبجیکٹس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, تو انڈیا نے پھر جونا گڑھ کو اپنے ساتھ اینیکس کر لیا.